أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصائص اور فضائل دے کر اس دنیا میں بھیجا. آپ کی خوبیاں، آپ کے مرتبے عظیم الشان تھے. آپ کی سیرت اور آپ کی صورت سب سے اعلیٰ اور افضل تھی. آپ کی سیرت میں سے ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو بہت معاف کرنے والے تھے. الحلم، آپ کی سیرت اور سنت میں تحمل اور بردباری بہت اعلیٰ درجے کی تھی، اور معاف کر دینا یہ آپ کی بہت بڑی صفت تھی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، آپ جواب اس طریقے سے دیں جو سب سے اچھا ہے. اچھائی سے مراد اچھا سلوک، برائی سے مراد برا سلوک. اچھا اور برا سلوک کبھی برابر نہیں. اگر کوئی آپ سے برا کرے، آپ سے الجھے، آپ کو پریشان کرے، آپ کو تنگ کرے، ادفع باللتی ہی احسن، آپ اس طریقے سے جواب دیں جو سب سے اچھا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو ایسا ہوگا
کہ آپ اور آپ کے دشمن کے درمیان کأنہ ولی حمیم، چند ہی دنوں کے بعد میرے اللہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا فرما دیں گے اور وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ کام آسان نہیں ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، بدتمیزی کا بدلہ اچھی تمیز سے دینا صرف انہی لوگوں کا سیوا ہے، الا الذین صبروا، جو صبر کریں گے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ کام صرف وہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت عظیم درجے میں تھی، معروف واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے لشکر بھیجا، وہ لشکر ایک سردار کو پکڑ کر لے آیا۔ سردار یمن کا بادشاہ بھی ہے، یمن کا سردار بھی ہے، لائے اور لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ علاقے والے اس کو نہیں جانتے، مدینے والے اس کو زیادہ نہیں پہچانتے، لیکن صحابہ جو پکڑ کر لائے تھے وہ جانتے تھے یہ کون ہے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ اس کے قریب پہنچے، آپ نے فرمایا کیا حال احوال ہے، کیسی طبیعت اور صحت ہے؟ اس نے کہا میرے حال کا پوچھتے ہو، تین باتیں میں تمہیں کہتا ہوں، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم علی شاکر، وان ترید المال فصل توتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حال احوال کو چھوڑو، میری طبیعت اور صحت کو چھوڑو، اگر مجھے قتل کرو گے میرے پیچھے والے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، اگر چھوڑ دو گے تو وہ تیرا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا، اور اگر تجھے مال چاہیے منہ سے مانگ، وہ مال تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی اپنا حال نہیں بتایا، بڑے اکھڑ مزاج الفاظ میں آپ کو جواب دیا، آپ مسکرائے، چل پڑے۔ دوسرا دن یہی جواب، تیسرا دن یہی جواب، مارنا ہے تو مار لے، پیچھے والے بدلہ لے لیں گے، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، تیرا احسان یاد رکھوں گا، پیسے چاہیے تو لے لو، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کے سخت ترین جواب کے اوپر آپ نے اس کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، پیٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ تیسرے روز کہا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، اس کو واپس جانے دو، نہ ہمیں مال کی ضرورت ہے نہ ہمیں قتل کرنے کی ضرورت ہے۔ سمامہ گئے، رسیاں کھل گئی، ہاتھ کھل گئے، پاؤں کھل گئے، جسم کھل گیا، لیکن ان کا دل قیدی بن گیا۔ تھوڑی دور گئے اور وہاں سے غسل کر کے الٹے پاؤں واپس آئے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چند لمحے پہلے آپ کا چہرہ نعوذ باللہ روئے زمین میں سب سے ناپسندیدہ چہرہ تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ مجھے پوری دنیا کے چہروں سے عزیز چہرہ ہے۔ آپ کا گھر روئے زمین کے گھروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ گھر تھا، لیکن اب آپ کا گھر مجھے روئے زمین کے گھروں میں سب سے پیارا لگتا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے دو جو اچھا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تیرا دشمن بھی چند لمحوں کے بعد تیرا دوست بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگے سمامہ، اے پیغمبر علیہ السلام، میں تو اپنے علاقے سے اکیلا ہی نکلا تھا احرام باندھ کر، اور میں تو مکے میں جا کے عمرہ کرنا چاہتا تھا، ورنہ تو میرے پاس فوجی بھی ہوتے ہیں، سپاہی بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، مکہ کافروں کی قید میں ہے، کیا میں وہاں جا کے عمرہ کر لوں؟ کہا جاؤ عمرہ کرو۔ وہ گیا، عمرہ کرنے لگا، طریقہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے مطابق تھا۔ لوگوں نے کہا سبوتا، سمامہ تو نے اپنا دین چھوڑ کے بے دین ہو گیا۔ کہا نہیں، ابھی تو مجھے دین ملا ہے، ابھی تو مجھے اسلام ملا ہے، ابھی تو میں دیندار ہوا ہوں، پہلے بے دین تھا۔
پھر جب لوگوں کی کیفیت دیکھی، سمامہ نے کہا آج کے بعد یمن سے جتنا غلہ مکے کی وادی میں آیا کرتا تھا، آج کے بعد تمہارا غلہ بند۔ یمن کا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، کاشتکاری والا تھا، اور مکے میں تو گندم جو وغیرہ نہیں ہوتے۔ جب ان کا غلہ بند ہوا، ان مکے والوں قریشیوں نے جو پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے رکھتے تھے، جو میرے نبی علیہ السلام کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے، مجنون اور پاگل اور دیوانہ بھی کہا کرتے تھے، انہوں نے خط لکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کو کہہ دو کہ غلہ کھول دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر اسی بات پہ عمل کیا، ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، انداز وہ ہو جو سب سے بہترین ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ارے تمہیں اپنی ادائیں یاد ہے، تمہیں اپنی کرتوتیں یاد ہے، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے بچوں سے کیا کیا، میری بیٹیوں سے کیا کیا، میرے صحابہ سے کیا کیا، کچھ بھی یاد نہیں دلوایا۔ آپ نے خط لکھا، سمامہ جاؤ ان کے لیے غلے کو کھول دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی، وَلَا يَجْزِئُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، آپ معاف کرتے، درگزر کرتے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی برا بھلا کہہ رہا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہیں۔ یتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویعجب، آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ابو بکر کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر انسان ہے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ذرا سخت لہجے میں جواب دینے لگے۔ فَإِذَا مَشَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ترکی بترکی جواب دیا، اس کا مقابلہ شروع کرنے لگے، پیغمبر علیہ السلام چل پڑے۔ آقا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہودی مجھے برا بلا کہے، آپ سنیں اور مسکرائیں اور آپ خوش ہوتے رہے، اور جب میں جواب دینے کی باری آئی اور میں نے زبان کھولی تو آپ چلے پڑے، آپ چلے گئے۔ کہا تجھے علم نہیں، جب تو خاموش تھا تو آسمان کے فرشتے تیرے بدلے کا جواب دے رہے تھے، اور جب تو نے جواب دیا برائی کا بدلہ برائی سے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑا، کیونکہ میری صفت یہ ہے وَلَا يَجْزِئُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ ہماری تربیت بھی ایسی ہو، ہماری صفات بھی ایسی ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی۔ آپ جانتے ہیں، معروف واقعات ہیں، طائف کی وادی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب احد سے واپس آئے نا، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب سے زیادہ زخمی اور دکھی حالت میں آپ کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ احد کی جنگ جیت کر واپس آئے تھے۔ کیفیت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے دو چمکنے والے دانت ٹوٹ چکے تھے، دو دانت گرا دیے گئے تھے، اور دانت ایسے ہی نہیں گرتے، ان ظالموں نے دور سے پتھر مارا تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ لگا تھا۔ جب چہرے کے اوپر لگا تو ہونٹ بھی زخمی ہوئے، دانت بھی گر گئے، آپ کے چہرے کے اوپر سخت ترین چوٹ آئی۔ آپ کے سر مبارک پر ایک ظالم نے زوردار ضرب لگائی۔ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، وہ لوہے کی ٹوپی آپ کے سر مبارک کے اندر گھس گئی۔ صحابہ نے زور سے کھینچ کے نکالا تو خون کے فوارے چھوٹ چکے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زخمی حالت میں جب واپس آئے، اما جان دیکھ کر پریشان ہوئیں اور کہنے لگیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل ترین دن آپ کا یہی تھا۔ فرمایا عائشہ نہیں، ابھی تو نے میرا وہ مشکل دن نہیں دیکھا جو میں نے تنہائی میں گزارے تھے۔ آج تو صرف چہرے پہ زخم لگا ہے، آج تو صرف سر میں ایک زخم لگا ہے، مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا عائشہ جو میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا، جب میں اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ نکلا تھا، مکے سے چلا تھا، پیدل چلا تھا، طائف کی وادی میں پہنچا تھا، وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی، ظالموں نے ماننے کے بجائے میرے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا، پتھر بھی مارے، آوازیں بھی کسیں، برا بھلا بھی کہا، اتنا ظلم کیا کہ میرے جسم کے خون کے قطرات نکل کے میرے پاؤں تک پہنچے اور جوتی کے تلوے کے ساتھ چمٹ گئے اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑا تھا۔ اس وقت میرے اوپر زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا۔ فرمایا میں اس وقت بھی اٹھا تھا اور پھر سامنے ایک سائے کی جگہ تھی، انگور کی بیل تھی، میں اس کے سائے کے نیچے جا کے جب اس طرح بیٹھا تو وہاں کے مالک کو میرے اوپر ترس آیا تھا، مطعم بن عدی اس کا نام تھا۔ وہ مالک میرے اوپر ترس کھانے لگا تھا تو وہ کافر ہی، لیکن اس نے انگوروں کا ایک گچھا اپنے غلام کے ہاتھ مجھے بھیجا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا۔ آپ اس کے اس عمل کو اس وقت بھی یاد رکھتے تھے جب بدر کے قیدی آئے، آپ نے فرمایا اگر کاش وہی جس نے مجھے وہاں دھلاسا دیا تھا آج آ کر 70 قیدیوں کی سفارش کرے نا، میں اس کی سفارش مان کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دوں۔ اس وقت بھی جب آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوا، طائف کی وادی میں آسمان سے فرشتے آئے، پانی کے فرشتے آئے، ہواؤں کے فرشتے آئے، طوفان کے فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم 2 پہاڑوں کو اٹھا کے درمیان میں کچل کے قیمہ بنا کے رکھ دیں۔ فرمایا نہیں، اگر آپ چاہیں تو آگ سے جلا کے رکھ دیں، نہیں، اگر آپ چاہیں تو ہواؤں سے اڑا کے رکھ دیں، نہیں، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں تیرا کتنا لاڈلا پیغمبر ہوں، اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں۔ اگر آپ برائی کا بدلہ برائی سے دینا ہوتا تو آپ کہتے ہاں پکڑ لو، پیس دو، جلا دو، اڑا دو، ختم کر دو، صفائے ہستی سے مٹا کے رکھ دو، مجھے آج کے بعد طائف کی وادی نظر نہ آئے۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو زہر دیا گیا، خیبر کے موقع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، یہودی عورت نے دعوت کر لی، آپ دعوت میں شریک ہوئے، گوشت کے اوپر زہر لگایا۔ نبی علیہ السلام کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا، اس کو بھی معلوم تھا، اس نے دستی کے گوشت کے اوپر زہر لگا کے پیغمبر علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے ایک نوالا لیا، ایک لقمہ لیا، اس کے بعد وہ گوشت بول پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، رک جائیے، اس کے اندر اس نے زہر ملایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی خبر سننے کے بعد بھی اس عورت کو معاف کر دیا تھا۔ اگر آج ہمیں پتا چل جائے یہ مجھے ابھی قتل کرنے والا نہیں تھا بلکہ کر رہا تھا، ابھی وہ ارادہ نہیں تھا بلکہ اس پر عمل ہو رہا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام اپنی وفات کے قریب کہا کرتے تھے آج بھی میری انتڑیاں اس زہر کی وجہ سے مجھے کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی میرے نبی علیہ السلام شہادت کی موت اس دنیا سے گئے ہیں، کیونکہ آپ کی وفات کے وقت بھی اس زہر کا اثر آپ کے اوپر بہت زیادہ تھا، لیکن
آپ نے اتنی برائی کرنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک صحابی جو آپ کے ساتھ اس دعوت میں شریک تھے، وہ وہی زہر تھوڑا سا زیادہ کھا چکے تھے، اس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے قصاص کے بدلے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس عورت کو قتل کروا دیا تھا۔ پہلے اپنے گناہ کے طور پر معاف کر دیا، جب بشر بن برا رضی اللہ عنہ اسی زہر کی وجہ سے فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو پھر اس کے بدلے میں قصاص میں آپ نے اس عورت کو قتل کروایا تھا۔ پہلے آپ نے معاف کر دی۔ اور آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا تھا، جادو کیا گیا، آپ بہت پریشان ہوتے تھے، اور پھر آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا زروان نامی کنواں ہے، اس کے اندر کنگھی کے اوپر آپ کے بالوں کو لپیٹ کر اور آپ کے اوپر جادو کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے، نکالا، سب پتہ چل گیا جادو کیا کس نے تھا، کیسے کیسے کیا تھا۔ کرنے والے کا نام لبید بن عاصم تھا، یہودی تھا، 2 بیٹیوں کے ساتھ مل کر آپ کے اوپر اس نے جادو کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو سارا کچھ پتہ چل گیا، آپ نے پھر بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ آپ چاہتے تو قتل کروا دیتے، چاہتے تو دنیا سے اس کو اڑا دیتے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا تھا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا يَجْزِئُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، میرے نبی علیہ السلام برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے۔ اور بہت معروف بات ہے، عبداللہ بن ابی منافق، بلکہ منافقوں کا سردار، ذرا تصور میں لا کے دیکھے، اس نے میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کو کتنا اجیرن بنا دیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے گئے، جنہی دنوں آپ ہجرت میں کر کے گئے، انہی دنوں میں وہ پورا مدینہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد عبداللہ کے سر پہ تاج رکھنا تھا اور پورے مدینے کا سردار بنانا تھا، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کی سرداری گئی، اور سرداری اور بادشاہی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں آئی۔ آپ مسلمانوں کے پیغمبر تھے، سارے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب اس کو یہ بات بڑی چبھتی تھی کہ اگر یہ نہ آتے تو میں مدینے کا سردار ہوتا۔ اب اس نے چاروں نچار اوپر سے کلمہ تو پڑھ لیا جان چھڑانے کے لیے، لیکن اندر سے آپ کے خلاف انتہائی زہر اگلتا تھا۔ یہاں تک 2 باتیں، یہاں تک تصور میں جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کے اوپر گزرے، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی ساری بیٹھی ہوئی تھی، تو سواری کے چلنے کی وجہ سے آپ کی سواری اس وقت حمار، گدھا تھی، گدھے کے اوپر آپ بیٹھے چل رہے تھے، خاک اڑی، اس کے ناک میں گئی، اس نے آپ کی توہین والے بدتمیزی والے کلمات کہے، کہنے لگا دور کرو، کیا ہمارے اوپر خاک اڑا رہے ہو، دور سے جایا کرو، اس طرح بدتمیزی کی۔ ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی قسم، میرے پیغمبر کے گدھے کے پاؤں سے اڑنے والی خاک بھی تجھ سے زیادہ قیمتی ہے اور تجھ سے زیادہ پاک ہے، بدتمیزی مت کر۔ ان کے بیٹے کو پتا چلا اور کہنے لگے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ یہ بات سنی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آقا مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے باپ کو قتل کر کے رکھ دوں، وہ آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھتا ہے نا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو پیغمبر قتل کروا رہے، ایسا نہیں۔ دوسرا واقعہ، آپ ایک جنگ میں گئے، جنگ میں ایک مہاجر اور انصاری کی تھوڑی سی تلق کلامی ہوئی، اٹھائیے 28واں سپارہ سورۃ المنافقون، ایک انصاری اور مہاجر کی آپس میں تلق کلامی ہوئی، تو یہ مدینے کا رہنے والا عبداللہ بن ابی منافق بدتمیزی کے ساتھ کلمات کہتا ہے جن کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، وہ کہتے ہیں ہاں وہ مکے سے آئے تھے،
لٹے پھٹے آئے تھے، گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، تم نے ان کو جگہ دی، تم نے ان کو مکان دیے، تم نے ان کو رشتے دیے، تم نے ان کو کاروبار دیے، اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں۔ آج کے بعد تم اے انصاریوں مہاجروں کو کھلانا پلانا چھوڑ دو، یہ سارے ویسے ہی مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور پھر کہنے لگا لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینے واپس چلے گئے نا جب لڑائی کر کے جہاد کر کے، تو ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے آپ کو عزت والا کہتا ہے ہم عزت والے ان ذلت والوں کو ہم مدینے سے ویسے ہی نکال دیں گے۔ میرے اللہ نے ساتھ ہی جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تمہیں کیا پتا عزت اللہ کی، عزت اس کے رسول کی، عزت ساری مومنوں کی، تم منافقوں کو تو علم ہی نہیں ہے۔ یعنی اس نے صحابہ کو ذلیل کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ذلیل کہا، اتنا بدتمیز انسان تھا۔ اس وقت بھی بیٹا آیا، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب تو آپ مجھے اجازت دے دے، میں مدینے کے رستے کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا، اور یہ کہتا ہے ہم صحابہ کو نکالیں گے، پیغمبر علیہ السلام کو نکالیں گے، میں خود اپنے باپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی وَلَا يَجْزِئُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ کیا کیا جب عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار فوت ہوا، بیٹے نے آ کر کہا بیٹا خون تو پھر خون ہوتا ہے نا، حالات بدلتے ہیں، غم کے وقت ذرا کیفیت بدل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرا والد اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ اور اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر میری قمیض پہنوا دینا، شاید کہ میری قمیض کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے۔ آپ تصور کریں کتنا بڑا ظالم تھا وہ، لیکن برائی کا بدلہ آپ کیسے دے رہے ہیں؟ یہ میری قمیض لے جاؤ شاید کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا جنازے کا ٹائم ہوگا مجھے بتانا، میں محمد اس کا جنازہ پڑھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر کہا آقا اتنے گستاخ اور منافق کا جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ فرمایا عمر چھوڑ دے، اگر میرے کہنے سے اللہ اس کو جنت دے دے تو میرا کچھ نہیں بھی کرتا۔ حالانکہ ہمارے ہاں کوئی ہمارا دشمن فوت ہو جائے ہم تو خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، ظلم و ستم کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں آوازیں کستے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا میرے کہنے سے اگر اللہ معاف کر دے تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانا صرف یہاں تک نہیں، بخاری میں روایت ہے جب اس کو قبر میں اتارا گیا میرے نبی علیہ السلام خود قبر میں اتر گئے، اور آپ نے اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈال دیا، شاید اس کی برکت کی وجہ سے اس کی زبان صحیح جواب دے دے۔ لیکن جب آپ نکل کر باہر آئے تو آسمان والے رب نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو ذوی القربى ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ آپ پیغمبر علیہ السلام آئندہ آپ نے کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کرنی اور ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ اگر آپ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ نے ایک جنازہ پڑھا ہے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا مانگے نا تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کتنا بدتمیز ہوگا وہ، کتنا ظالم ہوگا وہ، کتنا بدبخت ہوگا وہ
کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی پڑھاؤ، قبر میں اتارو، لباس بھی پہناؤ، تھوک بھی اس کے منہ میں ڈالو، 70 مرتبہ بھی معافی مانگو، میں نے اس ظالم کو معاف نہیں کرنا۔ لیکن میرے نبی کی سیرت اور صورت کیا ہے، اور آپ کی ہمارے لیے اسوہ اور حسنہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، حدیث بخاری میں ہے، میرے اللہ نے کہہ دیا ہے معاف نہیں کرنا، اگر میرے اللہ کہتے نا کہ 70 مرتبہ معاف نہیں کرنا تو میں 71 مرتبہ دعا کر دیتا، شاید اللہ اس کو معاف ہی کر دیتا۔ آپ ہمیں یہ اسوہ دے رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ برائی کا بدلہ اچھائی سے، تحمل، معافی، یہ ہماری سیرت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہ اعلان ہے 23 نومبر بروز سوموار بعد نماز عشاء جامع مسجد صدیقیہ اہل حدیث جو اڈے کے اوپر ہے، وہاں عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے جس میں ملک کے عظیم نامور سکالر اور بہت بڑے اچھے عالم دین قاری خلیل الرحمن جوید صاحب اور قاری خالد سیف الاسلام وٹو صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو تمام ماؤں بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے اس پروگرام میں خصوصی شرکت کریں، چونکہ اچھے علماء تشریف لا رہے ہیں تو ان سے سیکھنا اور ان کی زیارت کرنا بھی ہمارے لیے باعث اجر ہے۔ تو 23 نومبر بروز سوموار بعد نماز عشاء مسجد صدیقیہ میں حاضر ہوں اور علماء کے خطابات سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیاں عطا کی تھیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ان خوبیوں میں ایک یہ ہے کہ آپ بڑے نرم تھے، بہت نرم تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام یہ سارے صحابہ آپ کے ساتھ اس لیے چمٹے ہوئے ہیں کہ آپ نرم ہیں، اگر آپ سخت یا اکھڑ مزاج ہوتے تو یہ سارے بکھر جاتے اور کوئی آپ کے قریب بھی نہ آتا۔ اس کا مطلب ہمیں نرم مزاج ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کی نرمی کا طریقہ یہ تھا کہ برائی کا بدلہ، مقابلہ برائی سے نہیں کرتے تھے، برائی کر بھی لی ہے آپ اچھائی سے کر دیتے تھے۔ آپ کے بے شمار واقعات جن میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ جس نے بھی آپ سے برا کیا آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا کیا۔ اور زمانہ قریب کے کئی واقعات ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا، اہل اسلام کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے، پارسیوں سے بہت زیادہ مناظرہ کر کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے تھے۔ ایک سکھ کو کسی نے ورغلا دیا کہ یہ بہت بڑا گستاخ ہے، اگر اس کو قتل کر دو گے نا تو تیری جنت پکی ہے۔ اس نے کلہاڑی کے ساتھ آپ کے اوپر وار کیا، آپ گھوڑے پر بیٹھ کے، تانگے پر بیٹھ کے جا رہے تھے، کلہاڑی سے وار کیا، پگڑی پہنی ہوئی تھی آپ نے، سر کے اوپر وار ہوا، زخم آئے لیکن آپ بچ گئے اور وہ جیل چلا گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب رہا ہو کر آیا نا تو پریشان بھی تھا، پتہ نہیں میرے بچوں کا اور بیوی کا کیا بنا ہوگا۔ جب گھر میں آیا تو پوچھا حال احوال کیسے رہے اور زندگی کیسے گزری۔ اس نے کہا آپ کے جانے کا دکھ اور غم تو تھا لیکن ہمیں پریشانی کوئی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایک بزرگ آتا تھا اور مہینے کا راشن اکٹھا ہی دے جاتا تھا۔
کہا اس بزرگ کی نشانیاں کیا ہیں، کیسا تھا؟ جب حلیہ بتایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے یتیم، اس کے چھوٹے بچوں کے لیے راشن دینے والا وہی تھا جس کا نام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ غلطی تو اس کے باپ نے کی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں بلکتے رہیں اور دنیا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے رہیں؟ ٹھیک ہے اس نے غلطی کی ہے، لیکن ان بچوں کا قصور نہیں ہے، ان کی ذمہ داری میں ثناء اللہ امرتسری اٹھاؤں گا۔ جب اس کو پتہ چلا تو فوراً آپ کے دروازے پر آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت اور سنت ہے۔ ہمیں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔